تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک آدمی رمضان میں داخل ہونے سے پہلے رمضان کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر لے. رمضان کی فضیلت، رمضان میں کیسے کیا کیا اعمال کرنے ہیں اور وہ اعمال کیسے کرنے ہیں. تو ایک اعتبار سے ان اعمال کی فضیلت اس کو معلوم ہو، دوسرے یہ کہ ان اعمال کے مسائل اس کو معلوم ہو. قیام اللیل کی کیا فضیلت ہے اگر معلوم نہ ہو تو آدمی اپنے کام کاج میں لگا رہے گا اور موبائل فون میں لگا رہے گا، گھر میں آرام کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا. بہت سے لوگ اسی وجہ سے نیکیاں نہیں کر پاتے ہیں کہ ان کے سامنے ان نیکیوں کی فضیلت نہیں ہوتی ہے، اور کبھی اس وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں کہ فضیلت معلوم ہوتی ہے لیکن سستی ہوتی ہے اور رغبت نہیں ہوتی ہے. اپنی رغبت کو بیدار کرنے کے لیے آدمی وہ فضیلت کی باتیں پڑھے، چاہے وہ ریاض الصالحین ہو، امام النووی کی کتاب، یا اسی طرح سے حافظ منذری کی کتاب ہو الترغیب والترہیب، یا پھر علماء نے جو خاص طور سے رمضان سے متعلق کتابیں لکھی ہیں، اور بہت ساری کتابیں ہیں جن میں رمضان میں کیے جانے والے اعمال کی فضیلت بیان کی ہے. ان کو پڑھے اور ان کی رغبت اپنے اندر پیدا کرے. اسی طرح سے رمضان سے متعلق جو اعمال ہیں، روزہ ہے، صوم، یا اسی طرح سے قیام اللیل، یا اسی طرح سے دوسرے جتنے بھی اعمال ہیں، سحری، افطار، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا ہے، اعتکاف کے مسائل کیا ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے دوسرے مسائل کیا ہیں، تراویح سے متعلق مسائل کیا ہیں، ان مسائل کو جانیں. یا تو علماء کی خطابات سنیں، آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے یوٹیوب پر بہت ساری خطابات ہیں، لیکن معتبر علماء کی خطابات سنیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں بتاتے ہیں، جو سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں. آج قرآن و سنت کا نام لے کے بولنے والے بھی بہت ہو گئے، کیونکہ ان کو معلوم ہے جب تک کہ قرآن و سنت نہیں بولیں گے لوگ سنتے نہیں. لیکن یا تو ان کی حدیثیں کمزور ہوں گی یا پھر ان کا استدلال غلط ہوگا. لہٰذا دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ کوئی آدمی قرآن و حدیث بولے تو اس کی بات کو آپ سننے لگ جائیں. آپ معتبر علماء سے سنیں اور انہی کی بات سنیں، یہ فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو عمل سے پہلے انسان کو چاہیے کہ کسی بھی عمل میں قدم رکھنے سے پہلے اس عمل کے بارے میں معلوم کر لیں کہ وہ عمل کیسے کیا جاتا ہے، تاکہ وہ عمل برباد نہ ہو، تاکہ یہ آدمی گناہگار نہ ہو.